अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, रय्यान बिन वलीद की नस्ल से एक लड़की पैदा हुई जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, और इस लड़की का नाम आसिया बिनत मज़ाहिम है। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि ये रय्यान बिन वलीद वही बादशाह थे जो कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी पाक दामनी और नेकी और परहेजगारी की वजह से इनकी नस्ल के अंदर एक ऐसी पाकीज़ा लड़की को पैदा फरमाया कि जिसने वक्त के सबसे बड़े जालिम और जाबिर के सामने अल्लाह तबारक व तआला के कलमा हक़ को बुलंद किया और अपनी जान को अल्लाह तबारक व तआला की राह के अंदर कुर्बान किया, जिस पर खुश होकर अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जिक्र कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। प्यारे दोस्तों, फ़िरौन बादशाह के ज़माने के अंदर हज़रत आसिया बिनत मज़ाहिम बनी इसराइल के एक ऐसे घराने के अंदर पैदा हुई जो कि नेकी और परहेजगारी के एतबार से मशहूर था। चुनांचे उस लड़की के पैदा होते ही उनके वालिदैन ने अपनी इस बच्ची की तरबियत खालिसतन दीन यूसुफी के मुताबिक फरमाई। चुनांचे वो बच्ची जो जवान हुई तो इंतहाई हसीन व जमील थी और पूरी बनी इसराइल के अंदर उसके हुस्न व जमाल और अखलाक और सीरत व किरदार के किस्से मशहूर थे। चुनांचे वक्त का जालिम व जाबिर फ़िरौन बादशाह जो कि बनी इसराइल को सख्त नापसंद करता था, लेकिन इसके बावजूद जब उसके कानों ने हज़रत आसिया बिनत मज़ाहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुस्न व जमाल के किस्से सुने तो उसने हज़रत आसिया बिनत मज़ाहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करने का सोचा। चुनांचे जिस वक्त हज़रत आसिया बिनत मज़ाहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर निकाह का पैगाम आया तो आपके वालिदैन ने इनकार करना चाहा, जिस पर फ़िरौन ने उनको धमकाया कि अगर तुम इस निकाह से इनकार करोगे तो मैं तुम तमाम लोगों को मार डालूंगा और तुम्हारी बेटी को भी उठा कर ले जाऊंगा, जिस पर बादर नखास्ता हज़रत आसिया बिनत मज़ाहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिदैन इस शादी के लिए राज़ी हुए थे। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया के अंदर चंद ख़वातीन ऐसी गुजरी हैं कि जिनकी पाकीज़गी के बारे में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी गवाही दी है। उनमें से एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा हैं और दूसरी हज़रत आसिया बिनत मज़ाहिम जो कि फ़िरौन की बीवी थी, और तीसरी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हैं, और चौथी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हज़रत सैयदतुना फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये पाकीज़ा लड़की जब फ़िरौन के महल के अंदर गई तो हज़रत आसिया बिनत मज़ाहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो कोई भी काम खिलाफ शरीयत नहीं किया करती थी, इस वजह से वो फ़िरौन के किसी भी जुल्म के अंदर शरीक ना हुई। और जब फ़िरौन हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के करीब होने लगा तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो नामर्द हो गया, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी पाकीज़ा और पाक दामन औरत को इस नापाक शख्स से महफूज रखा। प्यारे दोस्तों, हज़रत आसिया बिनत मज़ाहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो खुश नसीब औरत हैं कि जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की है। चुनांचे रिवायात के अंदर आता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बॉक्स हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के महल के करीब पहुंचा तो आपने उसे खोला और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उठाया तो आपने फ़िरौन से कहा कि क्यों ना हम इसको अपना बेटा बना लें कि ये मेरे और तेरे आंखों की ठंडक हो, जिस पर फ़िरौन ने कहा कि ये सिर्फ तेरे आंखों की ठंडक होगा लेकिन ये मेरे आंखों की ठंडक नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये जुमला अल्लाह तबारक व तआला को इंतहाई पसंद आया, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ईमान की दौलत से मुशर्रफ करने का इरादा फरमा लिया। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि कई दफ़ा हम ऐसे काम कर जाते हैं जो कि अल्लाह तबारक व तआला को इंतहाई महबूब होते हैं, जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा हमेशा के लिए गुनाहों के दलदलों और दोज़ख से निकाल कर जन्नत का मुस्तहिक बना देता है। चुनांचे ऐसा ही काम हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। चुनांचे आपने अल्लाह के कलीम के साथ मोहब्बत का इजहार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी आपको ईमान की दौलत से मुशर्रफ फरमाना चाहा। नाज़रीन मोहतरम, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को एक खुदाए वहदहु ला शरीक पर ईमान लाने की दावत दी तो उसने ईमान लाने से इनकार किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ 70,000 जादूगरों को मुकाबले के लिए जमा किया। चुनांचे जिस वक्त उन जादूगरों का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला हो रहा था, हज़रत आसिया बिनत मज़ाहिम इस पूरे वाक़े की खबर ले रही थी। चुनांचे जब उनको पता चला कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 70,000 जादूगरों पर गालिब आ चुके हैं और वो जादू मगलूब होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके हैं, चुनांचे उसी वक्त हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के क़ल्ब अतहर ने अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने का इरादा किया
بلکہ وہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایمان کا اظہار فرعون کے سامنے کبھی نہیں کیا، کیونکہ آپ جانتی تھی کہ وہ انتہائی بدبخت شخص ہے۔ پیارے دوستو، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے یہ نعمتیں عطا فرمائے گا کہ تو ہمیشہ جوان رہے گا اور تیری ملک و سلطنت اسی طرح سے باقی رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد تجھے جنت عطا فرمائے گا، اور تو اس دنیا کی زندگی کے اندر کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا۔ جس پر فرعون نے سوچا کہ کیوں نہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤں۔ چنانچہ وہ گیا اور اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس معاملے کے بارے میں مشورہ کیا، جس پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ آپ بلا جھجک اور فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ لیکن فرعون نے کہا کہ میں اپنے وزیر حامان سے مشورہ کر لوں، کیونکہ فرعون ایسا شخص تھا جو حامان کے مشورے کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا۔ جس پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون کو حامان سے مشورہ کرنے سے منع کیا، کیونکہ آپ جانتی تھی کہ وہ انتہائی احمق اور بے وقوف شخص ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فرعون کو ایمان لانے سے پھیر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب فرعون نے حامان سے مشورہ کیا تو نتیجتاً وہ ایمان سے پھر گیا۔ پیارے دوستو، اسی دوران یہ قابل عبرت واقعہ بھی پیش آیا کہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ ایک دن اس کی بیٹی کے سر کے اندر کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی اس کے ہاتھ سے گری، جس پر اس نے کہا کہ بسم اللہ، اور اللہ کو نہ ماننے والے ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ اس کا یہ جملہ سن کر فرعون کی بیٹی چونکی اور اس نے کہا کہ تمہارا معبود کون ہے؟ جس پر اس مشاطہ نے کہا کہ میرا اور تمہارا اور اس تمام کائنات کا اور تمہارے باپ کا خدا ایک ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ چنانچہ وہ لڑکی روتی ہوئی گئی اور اس نے فرعون سے اپنی اس مشاطہ کی شکایت کی، جس پر فرعون نے مشاطہ کو بلوایا اور اسے انتہائی سخت دھمکیاں دیں۔ لیکن ان تمام تر دھمکیوں کے باوجود جب مشاطہ ایک خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لانے سے نہ پھری تو فرعون نے مشاطہ کی 2 ننھی بچیوں کو جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا، اور اس کے بعد مشاطہ کو بھی اس تیل کے اندر ڈال دیا۔ اور اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تمام منظر دیکھ رہی تھیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہوں سے ان تمام پردوں کو اٹھا دیا، اور انہوں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ فرشتے آسمانوں سے نازل ہو کر ان لڑکیوں اور ان کی والدہ کی پاکیزہ روحوں کو لے کر آسمانوں کی طرف بلند ہو رہے ہیں۔ جس پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سوچنے لگی کہ میں بھی ایک مومنہ ہوں اور اپنے سامنے مومنوں پر ہوتے ہوئے ظلم و ستم کو کیسے برداشت کر سکتی ہوں۔ چنانچہ اسی دوران فرعون بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر بیٹھا اور اس نے کہا کہ اس نے مجھ پر ایمان لانے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے میں نے اسے ایسی سزا دی ہے۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ تو تباہ و برباد ہو جائے۔ خدا کی قسم میں بھی اس بات پر یقین اور ایمان رکھتی ہوں کہ تیرا اور میرا اور اس تمام دنیا کا خدا ایک ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ جس پر فرعون بولا کہ مجھے لگتا ہے کہ تجھے بھی وہی جنون ہو گیا ہے۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کوئی جنون نہیں ہوا، جو میں بول رہی ہوں وہ بالکل برحق ہے۔ جس پر فرعون انتہائی غضبناک ہوا اور اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مارنا شروع کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنا مارا کہ آپ کے کپڑے تک پھٹ گئے۔ لیکن اتنی مار کے باوجود بھی جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان سے نہ پھری تو فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والدین کو اپنے دربار کے اندر بلایا اور کہا کہ اپنی اس بیٹی کو سمجھاؤ، وگرنہ میں اس کی جان لے لوں گا۔ چنانچہ اس وقت آپ کی والدہ فرعون کے خوف سے بولیں کہ تمہارا شوہر وقت کا خدا ہے اور تم اس کی بیوی ہو۔ جس پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا اگر یہ واقعی خدا ہے تو مجھے ایک ایسا تاج پہنا دے کہ جس کے آگے سورج اور پیچھے چاند ہو اور اس کے ارد گرد ستارے جڑے ہوئے ہوں۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جواب سن کر تمام لوگ ساکت ہو گئے، اور اس وقت فرعون غضبناک ہوا اور اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والدین کو اپنے دربار سے دھکے دے کر نکال دیا۔ ناظرین محترم، اس کے بعد فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایمان سے پھیرنے کے لیے یہ چال چلی کہ اس نے اپنے جلادوں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ اسے اتنا مارو یہاں تک کہ یہ ایک خدا پر ایمان لانے سے پھر جائے۔ چنانچہ ان جلادوں نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مارنا شروع کیا، اور فرعون روز آ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایمان سے پھرنے کو کہتا۔ انہوں نے مار مار کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کھال تک زخمی کر دی، اور ایسا لگتا تھا کہ گویا کھال آپ کے جسم سے جدا ہو چکی ہے،
لیکن ان تمام تر تکلیفوں کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان سے نہ پھریں، جس کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ انہیں چومیخا کر دو، یعنی ان کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے اندر لوہے کی کیلیں گاڑ کر انہیں تپتے ہوئے صحرا کے اندر لیٹا دو، اور ان کے چہرے کا رخ میرے محل کی طرف رکھو، تاکہ یہ روز میرے محل کو دیکھیں اور یہ سوچیں کہ کس طرح سے میں نے ان کو اپنی محبوبہ بنا کر رکھا ہوا تھا، اور یہ تمام عیش و آرام اور راحتیں اس کو میسر تھیں۔ لیکن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ ان تمام نعمتوں سے محروم ہو گئیں۔ پیارے دوستو، اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر انتہائی کرم نوازیاں تھیں، چنانچہ جب تک وہ لوگ وہاں پر موجود رہتے تو فرشتے وہاں پر نہ آتے، لیکن جب فرعون اور اس کے حمایتی وہاں سے چلے جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے آ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنے پروں سے سایہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی دوران جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس معاملے کی خبر ہوئی تو آپ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، جس پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ اے اللہ کے پاک کلیم، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا پھر نہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، بے شک تیرا رب تجھ سے راضی ہے، اور آسمانوں کے فرشتے تیری روح کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک اور مقدس فرشتوں کے سامنے تیرے ان کارناموں پر فخر فرما رہا ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رب سے مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی، یا اللہ عز و جل، مجھے اس فرعون کے محل سے اچھا محل عطا فرما، اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوئی۔ اگلے دن فرعون نے یہ حکم دیا کہ پتھر کی ایک بہت بڑی چٹان لے کر جاؤ اور اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر گرا دو۔ چنانچہ جب اس پتھر کی چٹان کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پتھر کی چٹان کے میری بندی پر گرنے سے پہلے اس کی روح قبض کر لو۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک اور مقدس روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کی چٹان کے گرنے سے پہلے قبض فرما لی۔ چنانچہ جب وہ پتھر کی چٹان گری تو وہ ایک ایسے جسم پر گری جو کہ روح سے بالکل خالی تھا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی پاک اور مقدس روح کو فرعون اور اس کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اپنے رب سے انتہائی محبت کرتے ہیں۔ وہ اپنی جان و مال، ہر چیز، عیش اور راحت وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے سے ہرگز دریغ نہیں کرتے۔